هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله. آج ہماری گفتگو کا موضوع حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے بارے میں کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے، پہلے کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں کچھ بیان کریں، میں آپ کے والدین کریمین کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کے والدین اس مقام پر ہوں تو اس سے پھر غوث اعظم پیدا نہ ہوگا تو پھر اور کون پیدا ہوگا۔ آپ کے والد ماجد حضرت السید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اکثر مجاہدات میں زندگی گزارتے۔ ایک مرتبہ آپ 3 دن کے مجاہدے میں تھے کہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، شدید بھوک کا عارضہ تھا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا صحت مند سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا کہ آپ اس سیب کو پکڑیں، حاصل کریں اور اسے کھا لیں۔ چنانچہ آپ نے بہتے ہوئے سیب کو پکڑا اور اسے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا فوراً آپ کو خیال آیا، تقوی کی انتہا میں بتا رہا ہوں کہ کیا تھی ان کے، کہ جیسے ہی انہوں نے سیب کھایا تو فوراً خیال آیا کہ میں نے اس کے مالک سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا کہ نہیں؟ چلیں اس کے مالک کی تلاش کرتے ہیں اور اس سے معذرت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس طرف جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا چل پڑے، اور 2-3 دن کی مسافت کے بعد وہ آخر اس جگہ پہنچے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا جو ہے نا عالی شان قسم کی 4 دیواری ہے، اس میں بہت عظیم الشان باغ ہے اور ایک بڑی عالی شان عمارت بھی ہے۔ تو وہ اس میں داخل ہوئے اور اس میں مالک کا پتہ کیا تو پتہ چلا اس کے مالک جو ہیں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے وقت کے وہ بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے، تو وہ اس کے باغ کے مالک تھے۔ ان تک پہنچے اور حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ساری بات بیان کر دی کہ اس طرح میں بھوک کی شدت میں تھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا اور میں نے وہ سیب پکڑ کر کھا لیا، تو یقیناً وہ آپ کے باغ کا سیب تھا اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھا لیا ہے۔ اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ وہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو بڑا کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ کہنے لگے بھئی ایسا ہے کہ آپ اتنے 12 سال ہمارے باغ کی رکھوالی کرو تو پھر ہم تمہاری اس غلطی کو معاف کریں گے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
12 سال اس باغ کی خدمت کی، اور جب 12 سال ہو گئے تو عرض کی کہ حضور مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ نے کہا معافی تو مل ہی گئی ہے، ایک بات ہماری اور مان لیں تو پھر آپ کو مکمل معافی عطا ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو کہ ہاتھوں سے لولی، پاؤں سے لنگڑی، زبان سے گونگی اور آنکھوں سے نابینا ہے، تو اس سے تم نکاح کر لو، اس سے شادی کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، جو تمہاری غلطی ہے اسے معاف کر دوں گا۔ آپ نے اس پہ بھی قبول کر لیا، چنانچہ آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، یہ بھی سید گھرانے سے تھے۔ چنانچہ جب حجرہ عروسی میں نکاح کے بعد حضرت سید ابو صالح حجرہ عروسی میں گئے تو دیکھا کہ وہاں تو بہت حسین و جمیل ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ آپ نے فوراً اپنے قدموں کو باہر کر لیا خیمے سے اور واپس لوٹ آئے، اور حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگے کہ حضور کہیں مجھے غلط خیمے میں تو نہیں بھیج دیا گیا؟ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں میری بیوی کی، اس میں تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، ایسی کوئی ایسا نقص نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت حسین و جمیل، صحیح صورت، بہت اچھی ہے، صورت و سیرت کی مالک لگتی ہے۔ آپ نے کہا ایسا ہی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ منہ سے گونگی کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، وہ آنکھوں سے نابینا اس لیے کہا تھا کہ کبھی غیر محرم کو اس نے دیکھا نہیں، کبھی کہیں چل کر ایسی جگہ نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ لاتوں سے لنگڑی ہے کہ کہیں ایسی جگہ چل کر نہیں گئی جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور نہ کبھی ایسا کوئی کام کیا ہاتھوں سے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اتنی متقی اور پرہیزگار میری بیٹی ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ خوش ہو گئے۔ چنانچہ اب اندازہ لگا لیں کہ جس کے والد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال خدمت کی، اور ایک ایسی خاتون سے جو بظاہر ان کے تو علم میں نہیں تھا کہ زبان سے گونگی، آنکھوں سے نابینا، ہاتھوں سے لولی اور پاؤں سے معذور، ایسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ غلطی جو مجھ سے ہو گئی یہ معاف ہو جائے۔ اور ماں کیسی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کیسی؟ سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سمعی، کہ وہ کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتی، کسی غیر محرم سے بات نہیں کرتی، کبھی کسی ہاتھ سے اور یا پاؤں سے ایسا عمل نہیں کرتی جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ اتنی متقی اور پرہیزگار خاتون ماں اور اتنی متقی اور پرہیزگار والد ہوں تو پھر غوث اعظم پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کون پیدا ہوگا؟ تو اس طرح میں نے یہ والدین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ ایک رات حضرت سید ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اور اولیاء کرام کے ساتھ تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ ابو صالح تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرنے والا ہے، جو کہ حقیقت میں میری اولاد میں سے ہی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسے بہت چاہنے والے ہیں، محبوب رکھنے والے ہیں، ایسا بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ یہ بشارت سید سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 پر، ایک اور کتاب غوث الثقلین اس کے صفحہ نمبر 55 پر یہ بشارت درج ہے جہاں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ حضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدائشی ولی جو ہے نا وہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو پیدائشی ولی بنایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں الحقائق فی الحدائق صفحہ نمبر 139 پر کہ جب کبھی مجھے چھینک آتی
تو میں ایک آواز سنتی، جب میں الحمدللہ کہتی چھینک کے بعد تو فوراً مجھے ایک آواز آتی یرحمک اللہ، اور میں حیران ہو جاتی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر بہت جب غور و فکر کرتی تو پتہ لگتا کہ یہ آواز میرے پیٹ سے آ رہی ہے۔ تو اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں ہی چینک کا باقاعدہ جواب دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی والدہ الحمدللہ کہتی چینک کے بعد آپ یرحمک اللہ کہہ دیا کرتے تھے۔ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ بھی الحقائق فی الحدائق صفحہ نمبر 139 پر ہی ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر جو ہے نا آپ کر رہے تھے۔ دنیا میں آتے ہی آپ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی شان آپ کو عطا کی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ یکم رمضان المبارک کو ہوئی، صبح صادق سے پہلے۔ چنانچہ جیسی دنیا میں تشریف لائے والدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد جب اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد والدہ نے بہت دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ پھر دن میں بھی والدہ نے دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا، اور جیسے ہی افطار کی اذان ہوئی والدہ نے سوچا کہ شاید میرے بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے، چلو اب میں دودھ دیتی ہوں۔ تو جیسے ہی دودھ دیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے روزہ رکھتے ہوئے آئے تھے۔ یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت کا دن ہے، اور اسی دن آپ نے اذان، صبح کی اذان سے پہلے تک تو دودھ پیا لیکن بعد میں دودھ نہیں پیا، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا اور افطار کی اذانیں بلند ہوئی آپ نے ماں کا دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی تھی۔ یہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 89 میں یہ واقعہ درج ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہوا یہ کہ اگلے سال ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے میں بہت دشواری ہوئی۔ ابر آلود تھا، مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آ سکا۔ لوگ گو مگو کی حالت میں تھے کہ رمضان المبارک ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ آپ کے گھر سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آئے اور پوچھا کہ چاند کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتی ہیں؟ تو آپ نے بتایا میرے بچے نے آج صبح اذان کے بعد سے دودھ نہیں پیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تمام حضرات لوگوں نے یہ سن کر اعلانات کیے اور اس دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ وہ یعنی کہ کرامات ہیں جو ابھی آپ کے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اظہار آپ کی ذات سے کر رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی بہجت الاسرار صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ الخاطر کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر درج ہے کہ جس دن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی، اس دن گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے عطا کیے۔ ہر گھر میں جہاں بھی بچہ پیدا ہوا لڑکے عطا کیے، اور پھر یہ بھی کتب کے اندر آیا ہے وہ سارے کے سارے 1100 کے 1100 اولیاء اللہ بنے، اپنے وقت کے ولی بنے اور متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی اپنے دوست کی دنیا میں تشریف بھیجنے کی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غوث پاک کو دنیا میں بھیجا تو جتنے بھی بچے اس دن پیدا ہوئے سب کو ولایت عطا کر دیا آپ کے سب کی۔ 5 برس کی عمر ہے۔ الحقائق فی الحدائق صفحہ نمبر 120 پر یہ درج ہے کہ 5 برس کی عمر ہے۔ تو والدہ نے سوچا کہ اب اس کو بچے کو دینی تعلیم کے لیے کسی قاری صاحب کے پاس بٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ گئیں اور قاری صاحب کے پاس جا کے عرض کی کہ میرے بچے کو دینی تعلیم جو ہے وہ آپ اس شروع کریں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے استاد محترم کی خدمت میں پیش ہوئے تو
آپ قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے یہاں سے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ اس طرح جب استاد محترم نے دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے بیٹا اور پڑھو، تو آپ نے جواب دیا قاری صاحب میں اتنا ہی مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ماجدہ کو 18 پارے زبانی یاد تھے، یہ اٹھتی بیٹھتی ان کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے ماں کے پیٹ میں ہی یہ 18 پارے حفظ کر لیے تھے، تو اس طرح جو مجھے یہ یاد ہے اور میں نے آپ کو سنا دیے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، جب وہ کسی پر عطا کرے تو کس انداز میں عطا کرتا ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر صفحہ نمبر 28 پر درج ہے کہ آپ جب کبھی مدرسے جاتے تو غیب سے آواز آتی کہ میرے ولی کے لیے راستہ چھوڑو، میرے ولی کے لیے راستہ چھوڑو، اس طرح غیب سے آواز آتی۔ اور پھر جب مدرسے پہنچتے تو تب بھی یہی آواز آتی کہ میرے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو نوازتا رہا، اتنا فضل و کرم فرماتا رہا، تو پھر آپ غوث اعظم نہیں ہوں گے تو اور کون اور کیا ہوں گے۔ 18 برس کی عمر میں، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے، یہ واقعہ جو ہے نا درج ہوا ہے، میں بیان کر رہا ہوں اس کی سیرت غوث اعظم صفحہ نمبر 36 سے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عرفہ کے روز آپ گھر سے نکلے تو دیکھا ایک بیل جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ آپ بچے تھے، اس بیل کے پیچھے پیچھے ہو گئے، جب بیل نے ایک دم جب پیچھے کو مڑ کر آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بیل کو زبان دی، تو بیل نے یہ الفاظ کہے ما ھذا خلقتا ولا بھذا امرتا، اے عبدالقادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان فضول کاموں کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے تو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو لہذا تمہیں اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ پھر جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا اور والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دی جائے، تو ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں نے آپ کی گزڑی میں 40 دینار سی دیے اور کہا کہ یہ بوقت ضرورت کام آ جائیں گے۔ چنانچہ ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد، والدہ نے اس قافلے کے ساتھ آپ کو بھیج دیا تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یہ قافلہ رواں دواں تھا کہ ایک جنگل بیابان سے گزر ہوا، اس کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ رواں دواں تھا، اس کا گزر ایک جنگل بیابان سے ہوا، اور جب یہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام مسافروں کے سامان جو ہے اس کو لوٹ لیا اور ہر ایک کو اس کے سامان سے محروم کر دیا۔ ایک ڈاکو نے مزاحتاً اس بچے سے بھی کہا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے تلاشی لی، اسے کہیں سے دینار نہیں ملے، وہ پکڑ کے اپنے مالک کے پاس، اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے بچے کی تلاشی لی، لیکن کچھ جب نہیں ملا تو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا یہ بچہ مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ میں نے اس کی ساری تلاشی لی لیکن اس کے پاس سے کچھ نہیں برآمد ہوا، یہ دیکھیے بچہ ہو کر ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے خود پھر پوچھا ہاں بچے کیا بات ہے، تم نے کیوں مذاق کیا؟ کہ نہیں میں نے مذاق نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے مذاق نہیں کیا، میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ تو آپ نے گزری کا وہ حصہ ادھیڑ کر 40 دینار جو ہے نا وہاں سے نکالے اور سردار کے سامنے پیش کر دیے۔ سردار حیران ہوا، کہنے لگا بیٹا اگر تم ہم سے یہ چھپا بھی لیتے، نہ بتاتے کہ تمہارے پاس یہ مال و دولت ہے تو تمہارا یہ مال و دولت محفوظ رہ سکتا تھا۔ تو
سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، تو میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا ڈاکوؤں کے سردار پر کہ ایک دم کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے انسان کی تقدیر بدلنے کا، ایک دم اس کو سوچ پیدا ہوئی کہ یہ ایک بچہ ماں کا وعدہ جو ہے نا اس کو نبھاتے ہوئے اپنے 40 دینار سے محروم ہو رہا ہے، اپنی ساری دولت سے محروم ہو رہا ہے، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم کس طرف جو ہے نا وہ چلے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں کے وعدے کو کا پا سکتا ہے، اور ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے کہ ہم نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سارے تیرے احکام کو بجا لائیں گے، ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ وہ اسی وقت اس نے سب اپنے ساتھی کو جمع کیا سردار نے، اور کہا جتنے بھی قافلے والے ہیں سب کا سامان انہیں واپس کر دو۔ چنانچہ سب کا سامان واپس کر دیا گیا، بچے کے بھی 40 دینار اس کو واپس کر دیے گئے، اور سردار نے کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھ پر ہم سے توبہ کروا لو کہ ہم نے آج تک جو یہ برے کام کیے ہیں، لوگوں پر لوٹا، لوگوں کے جان اور مال کی حرمت کا ہم نے خیال نہیں رکھا، ہمیں آج توبہ کرا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو معاف فرما دے، آئندہ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے اور نیک اعمال کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کتب کے اندر آیا ہے سب کے سب اللہ کے ولی بنے، اور اس طرح انہوں نے زندگی کا آغاز کیا۔ یہ ہے وہ ہستی جو بچپن ہی میں گمراہوں کو راہ راست پر لا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ آپ کو عطا کیا تھا کہ ابھی نوجوان ہیں، ایک سچ بولا اور سچ نے یہ عمل یہ مظاہرہ کرا دیا کہ سچ کی برکت سے سارے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے بدعمالیوں سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے عبادت گزار ہونے کا وعدہ کیا۔ حاضرین محترم، جب اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم حاصل کیا جا کے بغداد میں، اور علوم سے فارغت کرنے کے بعد پھر جب عملی زندگی میں آنے کا ارادہ کرنے لگے، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے، تھوڑے سے مایوس ہو جاتے کہ آپ عربی نہیں جانتے تھے، عجمی تھے۔ عجمی ہونے کی وجہ سے وہاں کے سارے لوگ چونکہ عربی بولنے والے تھے، بڑے فصیح و بلیغ یعنی کہ علم کے مالک تھے، فصیح و بلیغ معلومات کے مالک تھے، تو اس طرح وہ شرمندہ سے ہو جاتے تھے کہ میں کیسے ان کے سامنے کوئی بات کروں۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اپنے اولیاء کرام کے ساتھ آپ کی خواب میں آئے اور کہنے لگے، اے بیٹا تم اللہ کے احکامات کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے، عوام الناس کو حق کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عجمی ہوں، عربیوں کی فصاحت و بلاغت کا سامنا نہیں کر سکتا، میں کیسے ان کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کروں؟ جب یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا منہ کھولو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ بیان کر سکتا ہوں، اس طرح مجھے محسوس ہوا۔ اگلے دن میں نے ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا، اور میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا تھا بولنا کہ مجھے پھر کچھ تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوئی۔ اسی وقت میں نے دیکھا، مجھے کشف ہوا، اور کشف میں نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے اور کہنے لگے، کیوں جھجکتے ہو، منہ کھولو۔ میں نے پھر منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے کہا 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کا لحاظ رکھنا ہے، اسی لیے میں نے 6 مرتبہ لوح دہن ڈالا ہے۔ میں کیسے آقا کی برابری کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ لوح دہن میرے منہ میں گیا، اب تو مجھے بالکل کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 70,000 کا مجمع تھا اور میں نے اس میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے میرا بات سن کر، اور کئی اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی کی روح پرواز کر گئی۔ اس قدر وہ مؤثر قسم کا بیان تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، لوگ اشش کر اٹھے، کئی لوگ دیوانہ وار جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور اللہ کی وحدانیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، وہ اس سے اتنے اس قدر متاثر ہوئے کہ جنگلوں میں نکل گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تغدو کرنے لگے۔ اس طرح لوگوں کی کیفیت بنی۔ تو آپ کا جب بھی اجتماع ہوتا، اس اجتماع کے اندر بہت قابل لوگ، فصیح و بلیغ لوگ، عالم فاضل محقق علماء، محدث مفکر مفسر اور فرشتے جن، یہ ساری مخلوق جو ہے نا آپ کے اجتماع کے اندر آتی اور یہ آپ سے فیض یاب ہوتی، آپ کا بیان سنتی۔ حضرت الشیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کے بادشاہ ہیں۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات بہت عروج پر ہیں کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کی کرامات کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج عطا فرمایا۔ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کرامات کو بہت عروج عطا فرمایا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ولایت و منصب میں ائمہ اہل بیت سے یہ سارا کچھ خزانہ آپ کو ائمہ اہل بیت سے منتقل ہوا، اور آپ اس کا مظہر ٹھہرے، اظہار آپ کے ذریعے ہوا۔ فرمایا پہلوں کے سورج غروب ہوئے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورج ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہا، اور قیامت تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ آخری واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ اخبار الاخیار اور مکتوبات جلد 2 میں سے لیے گئے، جو کہ میں نے آپ کے گوشت گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے۔